ستونوں کا ارم، جسے اوبر آریت کا اٹلانٹس بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا نام ہے جو تخیل کو متحرک کرتا ہے اور صحرا کے افسانوں اور قدیم کہانیوں میں ڈوبے ہوئے کھوئے ہوئے شہر کی تصویریں بناتا ہے۔ اہل عاد کے تناظر میں قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ارم تہذیبوں کی عظمت اور اسرار کا ایک ثبوت کے طور پر کھڑا ہے جو کبھی پروان چڑھی اور پھر بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئے۔ قرآن نے ارم کو بلند ستونوں والی جگہ، عظیم دولت اور تعمیراتی صلاحیتوں کا شہر قرار دیا ہے۔ یہ عاد لوگوں کا گھر تھا جو اپنی طاقت اور قد کے لیے مشہور تھے، جنہوں نے متاثر کن ڈھانچے بنائے اور خوشحالی میں رہتے تھے۔ تاہم ان کی کہانی صرف کامیابی اور خوشحالی کی نہیں ہے، بلکہ یہ حبس اور اخلاقی سرکشی کے نتائج کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کا کام بھی کرتی ہے۔ عاد کو ان کے تکبر اور خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کی سزا دی گئی اور ارم کو تباہ کر دیا گیا اور اس کے وجود کے صرف وسوسوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ارم کی تلاش نے تاریخ دانوں، آثار قدیمہ کے ماہرین اور متلاشیوں کو صدیوں سے مسحور کر رکھا ہے۔ اس کا تعلق جزیرہ نما عرب کے مختلف مقامات سے ہے۔ کچھ نظریات کے مطابق یہ ریت کے نیچے دفن ہے، بے نقاب ہونے کا انتظار ہے۔ سب سے اہم دریافت 1990 کی دہائی میں اس وقت ہوئی جب نکولس کلیپ کی قیادت میں ایک ٹیم اور سیٹلائٹ امیجری نے قدیم کاروان ٹریکس کی ایک سیریز کی نشاندہی کی جو صحرائے رب الخالی میں ایک شہر کی باقیات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سائٹ، جسے شر کے نام سے جانا جاتا ہے، نے ایک زمانے کے فروغ پذیر تجارتی مرکز کے شواہد دکھائے جو عاد تہذیب خود ارم کا حصہ بھی ہو سکتا تھا۔ ان نتائج کے باوجود ارم کی اصل نوعیت اور مقام بحث کا موضوع ہے۔ بعض علماء کا استدلال ہے کہ ارم ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک علاقہ قبیلہ تھا۔ قرآن میں جن ستونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ استعاراتی ہو سکتے ہیں جو عاد کی طاقت اور دولت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دوسروں کا خیال ہے کہ ستون لفظی ڈھانچے تھے، شاید کسی عظیم الشان مندر یا محل کے احاطے کا حصہ تھے۔ ٹھوس شواہد کی کمی نے بہت کچھ قیاس آرائیوں پر چھوڑ دیا ہے اور ارم کا افسانہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے جسے ابھی تک مکمل طور پر حل نہیں کیا جا سکا۔ ارم کی کہانی نے مغربی ادب کو بھی گھیر لیا ہے، خاص طور پر 1001 راتوں کی کتاب میں، جہاں اسے بے مثال شان و شوکت کے شہر کے طور پر دکھایا گیا ہے، بالآخر اس کی اپنی زیادتیوں سے برباد ہو گیا۔ اس ادبی تصویر کشی نے اس افسانے کو مزید تقویت بخشی ہے، جس نے ارم کو کھوئی ہوئی عظمت کی علامت اور انسانی کامیابیوں میں سے بھی عظیم ترین کامیابیوں کی ناپائیداری کی یاد دہانی کرائی ہے۔ آخر میں، ستونوں کا ارم ایک معمہ بنی ہوئی ہے جو تاریخی حقیقت اور افسانوی زیور کا امتزاج ہے۔ اس کی کہانی تہذیبوں کے عروج و زوال، وقت کے انتھک مارچ اور ہمارے ماضی کو سمجھنے کی دیرپا جستجو کی ایک پرجوش عکاسی ہے۔ چاہے ایک حقیقی شہر کے طور پر جو کبھی قدیم دنیا کے تجارتی راستوں پر حاوی تھا، یا عادی لوگوں کی طاقت کی استعاراتی نمائندگی کے طور پر، ارم کی وراثت متوجہ اور متاثر کرتی ہے۔ تاریخ کا ایک ایسا سراب جو اب بھی ہمارے اجتماعی تخیل کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔